دوزخ کی تخلیق کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر وحی ہوئی، اس غار میں کہ جہاں میرا ایک بندہ ناراض ہے اس کی اصلاح کرو اور اسے رنجیدہ نہ کرو۔ موسیٰ حکم الہی کی وجہ سے وہاں گئے۔ ایک پریشان حال اور فکر میں غلطان نوجوان کو دیکھا جو گریہ وزاری کر رہا تھا۔ اس طرح سے گفتگو کا آغاز ہوا۔ السلام علیکم اے نوجوان۔ وعلیکم السلام۔ اے مرد، تم کون ہو؟ تمہارے چہرے سے بزرگی اور عظمت کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ اے جوان، میں موسیٰ پیغمبر خدا ہوں۔ اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تیری اس پریشانی سے باخبر ہو جاؤں اور معلوم کروں کہ کیوں اس خدا سے ناراض ہو۔ میں بلا وجہ اپنے خدا سے ناراض نہیں ہوں، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب خدا کی رحمت نے تمام مخلوقات کو اپنے سائے میں لیا ہوا ہے تو پھر جہنم کو خلق کیوں کیا؟ میرے خیال میں خدا کی بخشش اس کے قہر سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ کیا کہہ رہے ہو نوجوان؟ یہ بے ادبانہ گستاخانہ گفتگو کیسی ہے؟ بندے کو خالق کے کاموں میں چون چرا نہیں کرنی چاہیے۔ خدا کی جانب سے موسیٰ کو حکم ملا، اے موسیٰ، تمہیں حکم دیا گیا کہ اس نوجوان سے نرمی اور پیار سے گفتگو کرو، نہ یہ کہ ادب کرنے کی تلقین کر کے اس کا دل دکھاؤ۔ یہ بندہ چونکہ خود ہماری رحمت کا مستحق ہے اور یہ جہنم کی تخلیق کا سبب نہیں جانتا، اس لیے اس کو وہ دردناک واقعہ کربلا دکھاؤ تاکہ کچھ خدا کی مصلحت اور رازوں سے واقف ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جوان کے نزدیک گئے اور اس طرح گفتگو شروع کی۔ اے جوان، میری ان دونوں انگلیوں کے درمیان اچھی طرح سے دیکھو تاکہ جو کچھ تمہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھ سکو۔ اس جوان نے ایک بے انتہا ہولناک صحرا دیکھا جہاں کچھ جوان خون میں غلطاں خاک پر سو رہے ہیں۔ ایک عظیم حشر سرزمین کربلا پر برپا تھا۔ ایک نوجوان کا سر خون میں غلطاں دیکھا اور قوم جاہل کو صف بستہ دیکھا جن کے ہاتھوں میں قتل کے لیے تلواریں ہیں۔ ان کے درمیان کربلا کی زمین پر ایک بے یار و مددگار شخص کو کھڑے دیکھا جس کے قتل پر تمام لوگ آمادہ ہیں۔ آفتاب و مہتاب کی مانند بچوں کو پشمردہ ہوتے دیکھا۔ ایک کہتا تھا کہ بابا العطش تو دوسرا پیاس سے کھاتا تھا غش، اور اس کے سارے ساتھی خون میں غلطاں تھے۔ اور نگاہ نہر فرات پر پڑی تو قمر بنی ہاشم کو نہر فرات پر دیکھا، تو کبھی ایک تنہا سوار کو لشکر کثیر کے سامنے دیکھا جس نے نیزے کا سہارا لیا ہوا ہے اور اشک اس کی آنکھوں سے جاری ہیں اور غمزدہ آواز میں کہہ رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا۔ اس کے تمام اصحاب اور انصار خون میں آلودہ ہیں۔ بچوں کی زبانوں سے العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ جوان نے جب یہ منظر دیکھا ایک چیخ بلند کی اور بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آیا تو کہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ، وہ نورانی مرد کون تھا جو اتنے عظیم لشکر کے سامنے تنہا تھا؟
وہ بزرگوار فرزند پیغمبر آخر الزماں ہیں کہ جن کی جد کی امت نے پہلے انہیں اپنے شہر میں آنے کی دعوت دی اور پھر ان کا محاصرہ کر کے پانی ان پہ بند کیا اور پھر ان کے اصحاب اور فداکار ساتھیوں کو بے سبب قتل کر دیا۔ وہ جوان خدا سے اپنی ناراضگی پر پشیمان ہوا اور اس کے سینے سے جہاں گداز آہ و نالہ بلند ہوا۔ کیا جانتے ہو کہ ایسے لوگوں کی جو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو اس ظالمانہ انداز سے اور بے دردی سے قتل کریں، ان کی سزا کیا ہے؟ خدا کی قسم، حتیٰ کہ آتش دوزخ بھی ان کے لیے کم ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا جوان۔